دوسروں سے برا سلوک کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اگر آپ کے ساتھ برا سلوک ہوتا تو کیا ہوتا۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا، بلکہ علم تو وہ ہے جو آپ کے کردار سے ظاہر ہو۔ دنیا میں سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں دلوں میں اگتا ہے۔ کچھ چیزیں بہت دیر بعد بھی پلٹ کر واپسی آ جاتی ہیں، خصوصاً کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور بولا ہوا جھوٹ۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں بھی نہیں لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں۔ تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ خدا کے راستے پر چڑھ کر آؤ تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک ہی گئے تو چل یہ بھی نہیں تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا ہرگز مت سوچنا۔ اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتے ہو، اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہر شیر پہ سوا شیر بیٹھا ہے تو شاید اتنی خرابیاں پیدا نہ ہوں۔ ہر ظالم پہ ایک وقت آتا ہے، اسے لگتا ہے اس سے بڑا مظلوم اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور یہی میرا اللہ کا انصاف ہے۔ دلوں میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں: پریشانی، غم، بھوک، دیر سے سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہذا دعا مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مسلح پر جوانی رکھ دو۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم از کم اپنی نماز سکون سے پڑھ سکیں، اپنے رب کی خاطر۔ مشکلوں پر غور کریں گے تو مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن آسانیوں پہ غور کریں گے تو آسانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جس چیز آپ دھیان دیں گے وہی ہوگی۔ جو محبتیں رب کی خاطر کی جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو رب کی خاطر چھوڑ دی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہر عمل اجر ہے۔ جب نیت اچھی ہو رہی ہو، عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ دین اسلام کا راستہ ہے، قابلیت کا نہیں قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھنے لکھوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والوں کی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو بیتیں عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتے ہیں، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چومتا ہے، پھر سانس رکھنے لگتا ہے تو شور مچاتا ہے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا، میں سکون چاہتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، اس جملے میں نکال دو، تکبر کی علامت ہے، چاہو تو نکال دو، یہ خواہش ہے، نفس کی علامت ہے، آپ کے پاس صرف سکون ہی رہ جائے گا۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، موت حتمی ہے، رزق تقسیم ہو چکا ہے، بس اس کی تاخیر تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عرش کھینچ کر نہیں بلا سکتی اور پاک دامنی اسے واپس نہیں لوٹا سکتی، اور تحمل کرنا مومن کو زیب دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے خواہش دلی کے ساتھ بغیر فساد کی نیت کے کوئی چیز دے تو اسے مرد کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا۔ اب اسے اپنی نیت ثواب ملے گا، خواب اس کی طرح ثواب ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص راہ میں جا رہا تھا، اس نے راہ پر ایک شاخ دیکھی کانٹوں کی تو اس کو سرکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی قبول کی اور اس کا بخش دیا۔ صبح صبح اخبار کی جگہ قرآن مجید کے متعلق معمول بنائیں تو معلوم ہوگا کہ اصلی خبریں تو قرآن مجید میں ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ عشق کے گرد گھوم و طواف کریں، اور عشق تو صرف اللہ اور اس کے رسول سے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اچھا دوست ہوتا ہے،
ورنہ خوبیاں تو دشمن کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کا خوف کرتا ہوں، یہ کہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس کے لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ نفرت ایک مرض ہے جس لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں اور کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں، جو وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیشہ اس کو ذہن سے منتخب کریں۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرو جو اسے مٹا دے۔ میں نے کہا، لا الہ الا اے اللہ کے رسول، کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ تو افضل نیکی ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، بادل کے برسنے سے اگتے ہیں، لہذا اپنی آواز کے بجائے اپنے دل کو ہمیشہ بلند کیجیے۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور انسان کی ایک گھڑی کے صبر سے تمام بلائیاں حاصل کر لیتا ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اللہ کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارا رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو، تم ایک قطرے کے لیے ضد کر رہے ہو، سو بہتر ہے کہ صبر کرو۔ مدد کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ حیرت یہ ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ جب نماز پڑھتے وقت کسی کو اونگ آ جائے تو اسے سو جانا چاہیے یہاں تک کہ اس سے نیند کا اثر ختم ہو جائے۔ اس کے لیے جب تمہیں کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اونگ آ رہی ہو تو وہ نہیں جانتا کہ مغفرت طلب کر رہا ہے، اپنے نفس کے دعا دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والا اللہ کے ہاں رحم کی جانب نور کے مبرور ہوگے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلے اپنے اہل عیال اور جن کے ذمہ دار ہیں ان کے معاملے انصاف کرتے ہیں۔ گھر والوں کے لیے ضروری یہ زندگی کے مہیا کرنا غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت امام زادی رضی اللہ فرماتے ہیں، میں نے نزدیک بازار جانا ہے اور گھر والوں کے لیے 1 درہم کا گوشت خریدنا ہے جس کے لیے ان کا دل چاہ رہا ہے، غلام آزاد کروانے سے زیادہ محبوب تر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیف میں سے کوئی تکلیف دور کی تو اللہ اس کے اخراجات کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ کے بندے کی مدد میں لگاتار ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہے۔ انا سب میں ہوتی ہے، جھکنا کوئی پسند نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود کوئی اپنا انا گلا گھونٹ کے کر آپ کے لیے جھک رہا ہے تو آپ سنبھال رکھنا چاہیے، تو قدر کریں ایسے رشتے کی، ورنہ اچھے لوگوں کو کیا ہے، وہ کہیں بھی کسی کی بھی جگہ اپنا مقام آسانی سے بنا لیتے ہیں۔ اور رہ گئی بات آپ کی، تو اچھے لوگوں کو کھو کر آپ نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے، یہ بات وقت آپ کو سمجھا دے گی۔ اپنی سوچ کو وسعت دیں، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں بہتر ہے، صرف اپنی ہی ذات کے بارے میں مت سوچتے رہیں، اپنے ارد گرد بھی نظر دوڑیں۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بنیادی ضرورت سے بھی محروم ہے، اس میں آپ کی خواہش ہی آپ کی پریشانی ہے، آپ خواہشات پوری نہ ہونے پر پریشان ہیں، لوگ ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ دیکھ کر سوچنا، قبروں کو لوگ مر گئے یہاں آتے ہیں، وہ جو مر جاتے ہیں سر لہجوں سے، ایسے انسان کہاں پائے جاتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تو جو کچھ خرچ کر رہا ہے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کر رہی ہو تو تجھے کو اس کو ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پہ بھی جو اپنی بیوی کو منہ میں ڈالے کھلائے۔ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، بس اللہ رب العزت نے ہمارے گناہ ہمارے عیب ڈھانپ کر ہمیں عزت دی ہے، اس لیے کسی کے گناہ عیب معلوم ہونے پر اس کے عیب چھپانے کے لیے مجرم نہ بنے۔ سوچیں کہ اگر آپ کے عیب لوگوں پر ظاہر کر دی جائیں تو آپ لوگوں منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلنا لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا حاضر دیتے ہیں مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ ایک بہترین دعا، یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے اگرچہ میں معافی کے قابل نہ ہوں، یا اللہ پھر بھی تو مجھے معاف کر دے، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر گھر پر موجود ہو تو کوئی عورت اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ آپ خاموش رہیں، قدر جواب دیتی ہے، آپ معاف کر دیں یہ عزت دیتی ہے، آپ جھک جائیں تو قدرت آپ کو بلند کر دیتی ہے، آپ چھپ جائیں تو بچا دیتی ہے۔ قدرت بھی لوگوں کے دلوں میں ہے، آپ کی عزت محبت ڈال دیتی ہے، یہی راز ہے، آپ بے نیاز ہو جائیں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا 5 وقت کی نماز پابند کیسے کر لیتے ہو؟ میں نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کوئی بھی مجھے روزانہ 5 مرتبہ ہر قسم کی حالت میں ملنا پسند نہیں کرے گا، خوشی میں، غم میں، کمزوری میں، طاقت میں، ٹوٹے ہوئے حال میں، سوائے اللہ عز و جل کے جو مجھے ہر حال میں اپنے در پہ بلاتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے، روشن کتاب۔ کچھ لوگ انسانوں کی کھالیں اتار کر جانور لیتے ہیں اور پھر بھی جانوروں کی کھالیں اتار کر ثواب۔ اسلام نے ہمیں میت کے گھر 3 دن کھانا بھجوانے کا حکم دیا ہے تاکہ مگر ہم تینوں دن خود کھانے کے وقت پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے، یاد رکھو امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضرورت سے مخلص ہوتی ہے، صرف ان کی ضرورت بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اسے برا مت سمجھو، کیونکہ میں نے بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اترے، میں تیری باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹیاں پیدا کرتا ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتی ہے اور کسی کو صدیوں میں بھی ہوتی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنے مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ جو عورت تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کرو، 2 3 4 سے کرو، لیکن ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو 1 سے نکاح کرو۔ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جو اس کی بات میں ملتا ہے۔ قرآن کے علاوہ جو بھی راستے میں گمراہی کے شیطان قرآن سے سیدھا راستہ لینے نہیں دیتا، جسے آج تک کسی نے نہیں بنایا۔ قرآن فرض ہے۔ تقویٰ والا انسان دوسروں کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ جس سے ملتا ہے چہرے پر مسکراہٹ لیتا ہے، اس کے بولنے اور چلنے میں عرضی اور انکساری ہوتی ہے، وہ خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ مومن خاموش ہوتا ہے مگر اندھا نہیں ہوتا، یعنی وہ جانتا ہے کہ کون اس کے خلاف ہے مگر پھر بھی سب کے لیے اپنے دل کو صاف رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب آپ سے ارشاد فرمایا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کو جنت میں مجھے پر لازم ہو جاتا ہے۔ کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ ہی قتل کر دیتا ہے، کبھی نفرتوں سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس مت کرنا، پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں، بوڑھے ماں باپ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ مت بولو کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے دوزخ میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو صبح شام 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ الفلاح، سورۃ الناس پڑھا کرو، تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گی۔ امیر المومنین
علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر وہ شخص جس کی تمام کوشش پیٹ بھرنے کے لیے ہے اس شخص کی قیمت اتنی ہو جائے جو اس کے پیٹ میں خارج ہو جاتی ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک وہ چھوٹا ہو کیوں نہ ہو اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ سمندر کے جا کے برابر گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کمائی ان تاجروں کی ہے جب ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت نہ کریں۔ تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر وہ طاقت نہ رکھے تو پھر اپنی زبان سے اس کی بھی اطاعت نہ رکھے تو پھر اپنے دل سے برا ایمان کمزور ترین درجہ ہے۔